اب یہ اس پہلے سیشن کا آخری مقالہ جو علی گڑھ سے مولانا سید قمر الاسلام صاحب نے بھیجا ہے. آپ شعبہ عربی میں ریسرچ اسکالر ہیں اور آپ کی تھیسس ابھی اس سال سبمٹ ہوگی. آپ تھیسس کی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے. آپ کے مقالے کا عنوان ہے، بڑا لطیف عنوان ہے، منشی عزیز صفی پوری کی غزلوں میں قصہ یوسف کی تلمیحات. ایک جائزہ قصہ یوسف کی تلمیحات پہ ایک خاص پہلو، یعنی شاعری کے بالکل ایک خاص پہلو پہ، ایک جز پہ تبصرہ کیا ہے انہوں نے، سید قمر الاسلام صاحب نے، جو بڑے ذی علم آدمی ہیں. اور ان کے مقالے کو پیش کریں گے مفتی آفتاب رشک مصباحی صاحب. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سید قمر الاسلام صاحب کے مقالے کی تلخیص آپ پیش کریں. مفتی آفتاب رشک مصباحی جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہیں. امجدیہ سے آپ نے افتاء کیا، جامعہ عارفیہ میں یہاں دعویٰ کا اسپیشل کورس کیا آپ نے، اور ابھی جامعہ عارفیہ کا جو شعبہ افتاء ہے اس کے معاون مفتی کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں اور فتاوی لکھ رہے ہیں، مقالات لکھ رہے ہیں، اور بڑے زبان اور بیان اور قلم اور لسان کے ماہر آدمی ہیں. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وقت میں اپنے مقالے کو مکمل فرمائیں. مفتی آفتاب رشک مصباحی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقالہ سید قمر الاسلام صاحب قبلہ کا ہے. مقالے کا عنوان ہے منشی عزیز اللہ ولایت صفی پوری کی غزلوں میں قصہ یوسف کی تلمیحات ایک جائزہ. انہوں نے اپنے مقالے کی شروعات اس طرح سے کی ہے کہ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ لام میم اور ہا ہے. عربی میں لمحہ یلمحو لمحن باب فتح سے آیا ہے جس کے معنی ہے چمک جانا، روشن ہو جانا. مثلا لمح البرق، بجلی چمکی، لمح النجم، ستارہ روشن ہوا. تلمیح اسی مادے سے باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی ہے روشن کرنا، جگمگانا، چمکدار بنانا. تلمیح کے لغوی معنی پر نظر ڈالنے کے بعد اس کا اصطلاحی مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے. کوئی شاعر یا ادیب اپنے تخلیقی فن پارے میں کوئی ایسا لفظ یا اشارہ استعمال کر لیتا ہے جس سے ذہن میں روشنی کا جھماکہ سا ہوتا ہے، بجلی سی کون جاتی ہے اور دماغ کی توجہ ماضی کے کسی واقعے کی طرف ہو جاتی ہے. صنعت تلمیح میں شاعر پہلے کسی ساحے کی طرف قاری کی توجہ کرتا ہے اور پھر اسی کے سہارے ایسی مضمون آفرینی کرتا ہے کہ پڑھنے والا ایک گناہ انبساط محسوس کرتا ہے. شعر و ادب میں صنعت تلمیح کو خاصی مقبولیت حاصل رہی ہے کیونکہ لفظیاتی طور پر مختصر ہونے کے باوصف اس صنف میں معانی کے ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی ہے. ادبی مطالعے کے دوران قاری کو عموماً دو قسم کے تلمیحات سے سابقہ پڑتا ہے. تلمیحات کی پہلی قسم میں ایام گزشتہ کے وہ تمام واقعات، حوادث، قصے اور افسانے شامل ہے جنہیں تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے یا جو کسی بھی حیثیت سے عوام و خواص کی محفلوں میں موضوع بحث بن پاتے ہیں. شری و فرحات کی داستان حسن و عشق اور رستم و قیصر کی شجاعت و دبدبہ شاہی کی کہانیاں اسی زمرے میں شمار کی جا سکتی ہیں. تلمیحات کی دوسری قسم میں ان سانحات یا شخصیات کا نام لیا جا سکتا ہے جو مذہبی و دینی اہمیت رکھتی ہیں، بلفظ دیگر قرآن و احادیث کے متون میں جن کے اساس موجود ہے. اس قسم کی مثالوں کے ذیل میں آدم و حوا، ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ و فرعون اور عیسیٰ مسیح کے واقعات کو ذکر کیا جا سکتا ہے. یوں تو عربی، فارسی اور اردو ہر سے زبانوں میں اسلامی تلمیحات کا قابل ذکر ذخیرہ دستیاب ہے، لیکن یہاں خصوصاً فارسی شاعری کے حوالے سے عرفانی ذوق کے حامل شعراء کا ذکر اس لیے ناگزیر ہے کہ ان کی بلندی فکر، وسعت مطالعہ، اعلیٰ لسانی ذوق اور صوفیانہ رنگ و آہنگ کی بدولت فارسی شاعری نئی جہتوں سے آشنا ہوئی. جن اسلامی اور قرآنی واقعات کو شعر و ادب کی دنیا میں قبول عام نصیب ہوا ان میں سے قصہ یوسف کو کئی جہتوں سے امتیاز حاصل ہے. زیر نظر سطور میں 20ویں صدی کے اہم صاحب دل شاعر حضرت منشی عزیز اللہ خان ولایت صفی پوری کی شاعری کا مطالعہ اسی قصے کی تلمیحات کے حوالے سے کرنا مقصود ہے. اس کے بعد مقالہ نگار نے منشی صاحب کے حیات مختصر سی روشنی ڈالی ہے اور پھر یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد پھر تلمیحات میں بعض شعراء جیسے حافظ ہیں،
رومی ہے، سعدی ہے، غالب ہے، اقبال ہے، ان کے اشعار نقل کیے ہیں۔ حسن یوسف کے تعلق سے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ پیغمبر یوسف کا نام آتے ہی سطح ذہن پر ان کے ملکوتی حسن و جمال کی تصویر ابھرنے لگتی ہے۔ زبان و ادب کی دنیا میں بھی حسن یوسفی کو ضرب المثل کے طور پر دہرایا جاتا ہے۔ مختلف شعراء نے اپنے کلام میں اس حسن و جمال کی تلمیحات استعمال کی ہے اور بسا اوقات شعری مبالغہ آرائی کی روح میں محبوب کو یوسف سے کہیں زیادہ برتر اور خوبرو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا میر کا شعر ہے کہ دکانیں حسن کی آگے تیرے تختہ ہوئی ہوں گی، دکانیں حسن کی آگے تیرے تختہ ہوئی ہوں گی، جو تو بازار میں ہوگا تو یوسف کب بکا ہوگا۔ اب اس مضمون پر ولایت کے منشی ولایت صاحب کے مندرجہ ذیل اشعار دیکھیے، جن میں حسن یوسفی کا بیان اور شاعر کے محبوب کی برتری کا بین اظہار دونوں چیزیں شانہ بشانہ موجود ہیں۔ فارسی شاعری سے انہوں نے اشعار نقل کیے ہیں، کہتے ہیں کہ از آرزوئے یک نظر در خوں تپا برخا کے در، از آرزوئے یک نظر در خوں تپا برخا کے در، بیچارہ یوسف یک طرف مسکین زلیخا یک طرف۔ دوسرا شعر دیکھیں کہ بخوبی غیرت یوسف بلب رشک مسیحائی، بخوبی غیرت یوسف بلب رشک مسیحائی، تعالی اللہ چے معشوقی حماک اللہ چے رانائی۔ یہ حسن یوسف پہ انہوں نے اور بھی اشعار ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ لفظ زلیخا، قصہ یوسف میں زلیخا عشق، صدق طلب، شدت محبت اور غیرت و حمیت کا علامتی کردار ہے۔ پیغمبر یوسف کے ساتھ یہ کردار بھی موضوع سخن رہا ہے۔ شعراء نے زلیخا کو عاشق صادق کے طور پر دیکھا ہے تو کبھی محبوب کے حسن و جمال کا ذکر کر کے زلیخا کو غیرت بھی دلائی ہے۔ اس لیے چند نمونے دیکھیں، اس نمونوں میں انہوں نے سودا، انشاء، بہادر شاہ ظفر وغیرہ کے نمونے پیش کیے ہیں۔ جیسے سودا کا شعر ہے کہ زلیخا سے کہو تقدید تحقیق تو کھولے، زلیخا سے کہو تقدید تحقیق تو کھولے، بعض یوسف نظر آوے گی ہر انسان میں صورت۔ اور اب منشی صاحب کے انہوں نے شعر نمونے کے طور پہ نقل کیے ہیں کہ بگزار از یوسف کنعا و خیالش بگزار، بگزار از یوسف کنعا و خیالش بگزار، اے زلیخا خبر یوسف ثانی بشنو، اے زلیخا خبر یوسف ثانی بشنو۔ اسی طریقے سے چاہ، زندہ، پیراہن وغیرہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ پیراہن کے تعلق سے وہ لکھتے ہیں کہ بیٹے یوسف کے فراق نے باپ یعقوب کو غم سے نڈھال کر دیا تھا، کثرت گریہ وزاری کے سبب ان کی بینائی چلی گئی۔ بعد میں جب یوسف کا پیراہن ان کے پاس آیا تو بے نور آنکھیں بصارت کے نور سے چمک اٹھی۔ یہیں سے شعراء کو پیراہن یوسف کی تلمیح ملی اور اس میں انہوں نے نئے نئے معنی پیدا کیے۔ ایک شعر فارسی کلام سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ بوئے پیراہن با یعقوب آمدہ، الفراق رنج و حرمہ الفراق۔ اور ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ پردہ عاشق دریدن لازم آمد عشق را، پردہ عاشق دریدن لازم آمد عشق را، شاہد آ شاہد کے یوسف را نہا بینت بخواب۔ یہ ان کے مقالے کی تلخیص ہے، بقیہ تفصیلی مقالہ انہوں نے صاحب سیمینار کو بھیجا ہوگا۔ فقط السلام علیکم۔